آخری واقعہ سلمان فارسی دا واقعہ بہت زیادہ نے. آخری واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میرے کریم آقا دا آپ نے کلمہ کہنج پڑھیا. آپ نے کلمہ کہنج پڑھیا. آپ خود ہی اپنا واقعہ حضرت عباس سناندے نے کہ میں نا فارس دا رہن والا سی. ابا میرا جنا نا ذمہ کسان سی, بہت امیر ترین آدمی سی. میں نوجوان میں نے گھر چ بند کر کے رکھ دا سی, باہر نہیں نکلنا. کو مذہب نہ چینج کر لیں. آگ دے پجاری سن آپ دے ابا جی سلمان فارسی دے. فرماندے نے ایک دن نا گھر دے مکان نہ تعمیر کرنے سن. میں نے کیا تو کھیتی باڑی کر کے آ. میں کئی بیلچہ چکیا, میں کھیتی باڑی دی طرف زمین دی طرف جا رہا ہوں. راستے جناب ایک گرجا ہے عیسائیاں دا, وہ اپنی طریقے دے نال اپنے مذہب دے نال عبادت کر رہے ہیں اپنے مذہب دے نال. سلمان فارسی فرمانے میں نے انہاں دا طریقہ اپنے مذہب نالو اچھا لگیا. کسی آگ دے پجاری اور رب رب میں سارا دن کھیتی کئی اوتھے بیلچہ اوتھے زمین اوتھے, میں سارا دن گرجے جا کے نا اللہ اللہ کردہ رہے ہاں. میں انہوں نے پوچھا دوڑا مرکز کی تھے, انہاں کے ملک شام ہوئی تھے جانا میں گھر آیا. ابے نے پوچھا زمین دا کام کر رہے ہیں. فرمانے نے ایک جواب آیا سی ذہن چے کہ سلمان ہے جھوٹ بولا جان بچ جائے گی. پھر آپ نے خیال آیا جان دی چلی جاوے سچی بولنا ہے. آپ نے کہا ابا جی میں کوئی نہیں گیا, او زمین تے او کئی پئی, میں تو راستے گرجے گیا, انہاں دا طریقہ اچھا لگیا ہے, میں تو عیسائی ہو گیا, میں انہاں دی عبادت کرنی. باپ غصہ آ گیا کہ تو جناب نے ساڑا مطلب چھاڑ دیتا ہے, وہ انجن ہے. باپ نے قید کر دیتا سلمان فارسی نے. تے آپ دا راتہ سی کدو میں باہر نکلا تو میں ملک شام جاواں. رہا ہوئے ملک شام پہنچے, وہ تے پادری نہ ملاقات ہوئی. چاند عرصہ رہا مرن لگ گیا. آپ ہمیں دنیا دا پجاری سی, اللہ اللہ نہیں کردہ سی. فوت ان دی جگہ دے اور بندہ پادری آیا, ان دی میں سنگت صحبت اندر رہا, نسبت اختیار کی تھی, فیض لیا, اللہ اللہ سی, نیک بندہ اللہ اللہ کرنا اللہ سی. فرماندے نے او فوت ہونے لگیا. میں پوچھیا تیرے تو بعد میں کن دی نسبت اختیار کرنا. انہوں نے کہا موصل شہر چلا جا, وہ تھے ایک اللہ والا ہی. ان دے کو چلے گئے سلمان فارسی موصل شہر, ان دی خدمت اندر رہے. ان دا وقت جان دا قریب آیا. فرمایا تیرے تو بعد کدے جاما. انہوں نے کہا تو میرے تو جب بعد چلا جائیں نصیب این شہر. آپ اس پادری کو چلے گئے, ان دی موت دا وقت قریب آیا. آپ نے انہوں پوچھا تیرے تو بعد کندے کو, انہوں نے کہا تو اموریاں شہر چلا جا, وہ تھے ایک اللہ والا ہی, ان دے کو چلا جا, ان دی صحبت اختیار کر. جدو ان دی موت دا وقت قریب آیا نا, آپ نے پوچھا تیرے تو بعد کندے کو جاواں. تو سوچا ہونا بھی انہیں پادری مار کے سلمان فارسی اتھے جا کے پہنچے ہے. آپ دی عمر 100 سال نہیں سی, 75 سال 200 سال نہیں, آپ دی عمر 350 سال سی. میرے کریم آقا صحابی ایسے جن دی عمر ہے 350 سال. اموریہ شہر پہنچے نا, اللہ دا نبی حضرت میرے کریم آقا صحابی سلمان فارسی آپ پہنچے نا اموریہ شہر, ان دی موت وقت قریب آیا. فرمایا 10 تیرے تو بعد میں کندے کو جاواں. اس نے کیا سلمان فارسی میں جڑا تینوں در دسن لگیا نا, اس تو علاوہ کوئی ہو اس کائنات تے در ہے ہی نہیں. فرمایا کیڑا در؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں کیڑا در؟ اموریہ شہر دے پادری نے آکھا سلمان فارسی تو عرب دے علاقے کھجورا والے شہر چلا جا, وہ تو ایک اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. انہیں نہ سونا, انہیں نہ سونا, انہیں کمال آلا, انہیں جمال آلا, انہیں نہ سونا ہوا ہے, انہیں نہ پیارا ہے. اللہ نے انہوں بنا کے بھیجا ہے. سلمان فارسی تنہوں اس تو علاوہ کسے دے در تے جان دی ضرورت نہیں پہن دی. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں گل سینج بٹھا لی کہ میں اور کھجورا والے شہر پہنچا. اس پادری نے 3 نشانیاں دسیاں, وہ صدقہ نہیں کھائے گا, وہ ہدیہ قبول کرے گا, ان دی پشتے مور نبوت ہوئے گی, یہ 3 نشانیاں پا لیں گا, وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. سلمان فارسی نے بکریاں لیاں, میں اموریہ شہر چراندہ نا, میں عرب دے علاقے پا دیتیاں. ایک بندہ یسرب تو قافلہ آیا, وہ جا رہے ہوتے, میں پوچھا انہوں نے کہا یسرب چلے ہیں. آپ فرماندے نے میں بھی انہوں نے فرمایا ساریاں بکریاں لے جاؤ, ساریاں لے لو, مال لے لو, تو میں نے مصطفیٰ دے دار تے لے جاؤ. انہاں لے لیا مال, بکریاں انہاں قبضے کی دیاں. سلمان فارسی انہاں لے لیا نال, مدینے دے علاقے پہنچے نا, بے ایمان ہو گئے. اب مال ویک کے بندے بے ایمان نہ ہوئے.
مال ویک کے ایمان نہ گوایا جے وہ بے ایمان ہو گیا انہوں نے سامان تے بکریاں تے قبضہ کر لیا تے سلمان فارسی نے ایک یہودی دیاں فروخت کر دیتا غلام آپ نے میں کیا آس پاس سے کھجوراں نے تھوڑا جے مطمئن ہوئے کہ کھجوراں علاقہ میں پہنچ آیا فرماندے نے مختلف واقعہ کرنا فرماندے کہ میں کھجوراں اپنی مالک دیاں چڑھ کے لا رہا تے ایک نا میرے مالک دا دوست آیا انہیں کیا وہ ایک مدینے پاک ایک نبی ہونے آیا ہے مکہ تو ہجرت کر کے اینا سونا بول دے تو موتی رول دے توڑ دے تو کمال کر دیں دے بیٹھا تو سونا لگ دے کھڑا ہوں دے اور سونا لگ دے کردار پاک جمال پاک سب کچھ پاک مد بڑا سونا سلمان فارسی کھجوراں چھڑ دیتیاں رادہ کیتا تھلے لے کے گال سنا آستا تا تھلے لینا عشق آ گیا سلمان فارسی دیر نہ کر اتو چھال مار چھال تھلے مار دیتی آپ نے میں دس سے کیا کہ کتے آیا ہے یہودی نے غصہ چڑھا مالک نے ماری چاٹ ہے چل کم کر اپنا آپ فرماندے نے پتہ لگ گیا انہیں اشارہ کیتا میں ایسے شہر آئی وہ نبی فرماندے نے میں نشانی پوری واسطے نا میں کھجوراں لیاں صدقہ میں حضور دی بارگاہ میں گیا صحابہ بیٹھے سن تے میں مصطفیٰ دا جمال تقدا رہ گیا سبحان اللہ کہہ دیا جے سلمان فارسی فرماندے نے میں پہلی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے دے بھائی میں مصطفیٰ دا حسنی تقدا رہا پھر اللہ والا کی گل آندا ہے عرب شریف دے اینے سونے جانور کا کوئی صاحب جمال ہو نہیں سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاہ دا ایڈا سونا خیال ہو نہیں سکتا اور سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا نال ہو نہیں سکتا اور سونے اور سارے اس جہان اندر سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائتا لال ہو نہیں سکتا اور سونے دی مثال ایک پاس ہے پیدا دوسرا بشی بلال نہیں ہو سکتا سونے دی مثال ایک پاس ہے آگا لگ تو سونے دی مثال سونے دی مثال سونے دی مثال اور پیدا بشی بلال دوسرا نہیں ہو سکتا اور سونے کی مثال تا ایک پاسے پیدا دوسرا حبشی بلال نہیں ہو سکتا یہ پیدا دوسرا حبشی بلال نہیں ہو سکتا اسی انہاں بدبختاں نو دسنے ہاں جو دوسرا اس کائنات کے اندر اور بلال نہیں آ سکتا صدیق اکبر بھی نہیں آ سکتے عمر بن خطاب بھی نہیں آ سکتے عثمان غنی بھی نہیں آ سکتے حیدر کرار بھی نہیں آ سکتے نہ حسن آ سکتا ہے نہ حسین آ سکتے نے نہ حسین دا نانا آ سکتے سلمان فارسی فرماندے میں مصطفیٰ دا چہرہ ہی تقدا رہا میں کیا وہ سونا چہرہ جڑا دسیا نا اس تو بعد کہ مصطفیٰ دا چہرہ پایا فرماندے نے میں جا کے سلام کیتا میں وہ کھجوراں دیتیاں میں سونے آتے سی ہجرت کر گیا جی مدینہ پاک توڑے صحابہ غریب نے سونے آہدیہ قبول فرماؤ صدقہ پڑھو اور کھاؤ سونے تو ہجرت کر کے آجے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا اسی نبیاں اسی صدقہ کھاندے اسی نبیاں سلمان فارسی فرماندے دل اینا باغو باغ ہویا اینا خوش ہویا ایسے گل تے فرماندے پہلی نشانی تے میری پوری ہوگی کھجورانا اور لیاں تو میں جا کے حضور دی بارگاہ پیش کی یا رسول اللہ آجے ہدیہ آ تحفہ میری بارگاہ قبول فرماؤ سونیا میرے کولو میرے کریم آقا وہ تحفہ قبول فرمایا کھجوراں آ بھی کھا دیاں تے میرے مصطفیٰ نے صحابہ بھی کھلائیاں فرمانے کیا بات ہے دو نشانیاں پوریاں ہو گیاں فرمانے ایک نشانی رہ گئی مور نبوت والی فرمانے نے وہ پوری ہو گئی تھا پھر میں کلمہ پڑھا حضور پاک دا سلمان فارسی فرماندے نے میں بیٹھا رہا آج تیجی نشانی تک کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے فرماندے حضور پاک محفل ختم کی تھی اٹھے تو چل پہ فرماندے مامی جلی بسرا چکیا تھا حضور دے پیچھے سلمان فارسی فرماندے نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ ایک ہوا دا چولا ہوئے نا پشتو کپڑا ہٹے
تے مورے نبوت تکاں چمکدار تے چما تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا من خیال ہی آیا نا سلمان بابو آوے تے پچھوں کپڑا ہٹے میں چما میں ویکھاں نشانی پوری کراں تے کلمہ پڑھا من میں پیچھے چلدا رہا کوئی ہوا شان نہیں آئی آگ گلتے بولنا ہے فرماندے کوئی ہوا شان نہیں آئی میرے خیال آیا کہ ہوا دا جھولا آوے تے مورے نبوت دیکھا تے چمہ تے کلمہ پڑھا سلمان فارسی فرماندے میں خیال آیا میرے مصطفیٰ نے میرا بازو پکڑیا فرمایا جو اموریہ شہر دے پادری نے نشانی دسی ہے تو کہنے میں نے محمد نو پتا نہیں میرے کریم آقا نے اپنی پشتو کپڑا ہٹایا اور فرمایا سلمان فارسی آمور نبوت دیکھ گلا تو میرا کلمہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ فرماندے میں مورن بو دیکھی چمکدار چمبیا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا میں ہاتھ جوڑ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چلیا فارس تو ملک شام تو چلیا موصل شہر تو سونے وکدا بکاندا میں نصیب بین تو چلیا اموریہ شہر تو وکدا بکاندا سونیا تواڈے کول آیا نہ ابا نہ ماں نہ بھائی نہ کچھ نہ چاچا نہ ماما سونیا میرا ارادہ یہی ہے ہن ودو آدھا چہرہ ویکھ لے نہ دن میں لامے گزاراں تے نہ رات گزاراں میرا ارادہ سونیا دن بھی تواڈے کول رات بھی تواڈے کول گزاراں میرا آقا نے فرمایا تو انج کر اپنے مالک کول جا اونوں کہہ بھی تو کی لینا ہے تینوں میں آزاد کروا دینا سلمان فارسی چلے گئے گل چاسا لیجیے سلمان فارسی گیا نا آپ نے اپنے مالک کو گل آکھی فرمایا میں آزاد ہونا چاہنا کی لیں گا کنا پیسہ لیں گا پتہ گل کی آکھی آندا تینوں لینا کنے یہ نہیں پتا وک گئے نے وہ آندا تینوں لینا کنے فرمایا لے لو چھاڑو تو کہنا میں نے کنے لینا ہے میں نے دو جہاناں دے سردار نے خریدنا ہے وہ میرا مول بڑا اللہ ہے کیا اچھا دو جہاناں دے سردار نبی نے خریدنا ہے یہودی چلاک سن حرامی سن جویں ہن حرام خور نے یہودی کدی بھی مسلماناں دا رازدار دوست نہیں ہو سکتا لاکھ اپنا تاج بنا لین یہودی اپنا مسلمانوں دا دشمن ہے انہیں خیال آیا نا کہ نبی دا نام آیا ہے انہیں کیا واہ مانگ لینا جے نبی ہویا نا جے نبی ہویا تے نبی کر کے بخائے گا انہوں نے سلمان فارسی اگر تو انہوں نبی نے آزاد کرنا پھر انج کر 300 کھجورا لوا چھوٹی گل لے چلو انشاءاللہ اگلے ملاتے ہیں بس اس تے رہو پھر ٹھیک ہے جمعہ پھر سبحان اللہ آپ نے نا سوچا کہ ان 300 کھجوراں بڑے حیران ہوئے بھی 300 بوٹے کون لاوے کون پکائے راتوں رات کون پھل لاوے سلمان فارسی فرماندے نے یہ چبل مار بیٹھا ہے تو میں انہیں اندے کو رہنا پہنا میں نے نہ کوئی کھجوراں 300 لائے نہ کوئی راتوں رات اگائے نہ پھل لائے تو نہ پکے تو نہ میں آزاد ہوا نمبر پڑ بہ گیا سلمان فارسی فرماندے میں بڑا پریشان وہ چبل سن کے بڑا پریشان فرماندے نے میں پریشان عالم دے اندر نا چبل ہی مارے نا انہیں کہا نبی نہیں کر سکتا یہ تو بدبختاں دا عقیدہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ساڑھے عاشقاں دا عقیدہ ہے میرے کریم آقا اشارہ فرمان سورج واپس پتھراں نوں اشارہ کرن میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے یہ تو عاشق مندے ہیں نا منافق نہیں پریشان ہو کے حضور دی بارگاہ دے بیٹھ کے آگے تے لجب او نبی نہیں جڑا اپنے عاشق کو جانے نا نبی تو انہیں جو غیب دی خبراں جانے ہیں ان پریشان ہو کے بہ گئے میں ان یہودی جو گئی ہاں میں نہ آزاد نہ 300 کھجوراں لگن نہ پکن تو نہ میں آزاد ہوا بیٹھ گئے میرے کریم آقا دلان دے بہت جان دے سن حضور نے فرمایا سلمان فارسی پریشان کیوں چہرہ کیوں مرجایا ہے ہر گردن سونے مالک کو پوچھے بھی میں نے آزاد کر کی لیں گا انہوں نے کہ 300 کھجوراں اور راتوں رات ہو گئی پین پھل بھی لگ جائے پک جائے تو سویرے تو آزاد ہیں 40 ہو گئی سونا منگ دے نہ سونا نہ 300 کھجوراں تو میں کنج میرے آقا نے فرمایا پریشان لاؤ لانا میرا کم ہے اگانا اللہ دا کام اگل میں ہو راستہ کہہ دینا لانا میرا کام ہے اگانا اللہ دا کام ہے پھل لانا بھی میرے رب دا کام ہے سلمان فارسی پریان لاؤ کھجوراں کڑھیاں کر اور جا کے نا بڑے کھو دے
سلمان فارسی گڑھن کھودی کھجورا جمع گٹکاں کیتیاں میرے مصطفیٰ نے علی پاک نو نال رہا علی پاک دی جھولے دے اندر گٹکاں نے حضور پاک جداللہ والے ہتھاں نال ایک کھجور پکڑ دے نے علی پاک دیندے نے حضور پاک لائی جاندے جتے جتے یہودی کہندا ہے سلمان فارسی پچھو پانی دتی جا رہے نے سلمان فارسی فرماندے کھجوراں 300 بوٹاں سی کھجوراں گٹکاں لا دتیاں فرماندے میں سویرے جڑا میں بڑا پریشان سی اگر نانا ہو گئیاں تو میں جھوٹا پہ جانا ہے تو میں ان کی غلامی دے اندر فرماندے صبح دی نماز میں حضور دے پیچھے پڑھی میں بھج گیا اپنے مالک دے باغ دے اندر میں اجے کو کلومیٹر دور ہی سی مصطفیٰ دیاں لائیاں ہویاں کھجوراں میں نظر آنی شروع ہو گئی فرماندے میں حیران میں کھجوراں ویکھیاں کہ بوٹے جوان ہے پھل لگ گیا پھل پکا ہویا وہ چاس آگئی ہے بڑے کمال خوش ہو گیا حضور دی بات یا رسول اللہ لگ گئیاں پک گئیاں سونا دیو تے میں آزاد ہوں میرے کریم اکرم سونا جمع کرو ایک آنڈے تو تھوڑا سونا جمع ہویا اس وقت میں بڑی قیمت سے سونا زیادہ سی نا ایک آنڈے تو تھوڑا جمع ہویا حل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا 40 اوکیں دے برابر نہیں سونیا آتا کاکھ نہیں ہے میں پھر ہوں دی غلامی دے اندر نہیں سونیا پورا ہونا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان فارسی فرمایا سلمان فارسی تو سوچ رہے ہیں کیا سونا کاکھ نہیں ہے یہ تک تھوڑا جا بھی نہیں پورا 2-4 اوکیں بھی پورا نہیں ہونیاں میرے کریم آقا نے فرمایا سلمان فارسی پریشان نہ ہو رب کعبہ دی قسم محمد عدل آگے نے اگر اوت پاؤ اندے وزن دے برابر تو لیا جائے میں مصطفیٰ نے اے سونے نو ہاتھ لائے نے اوت پہاڑ ایک پاسے اے سونا ایک پاسے رکھ دیتا جائے ترازو اوت پہاڑ والا ہلکا پہ جائے گا اے پہاڑ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی اوت پہاڑ ہلکا پہ جائے گا اوت پہاڑ ان برابر کچھ بھی نہیں اے سونا وعدو ہے فرماندے خوشیاں دی میں نے اتنی خوشی ہوئی میں سونا دیتا انہیں کہا وہ کتھو لبنا ہے فرماندے نے انہیں اپنا سونا پورا کیتا فرماندے وہ سونا اونج دا اونجی اللہ رب العالمین عمل کروں توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ